میں کیا ہوں یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 1. باب اول در صرف. صرف کی اصطلاحات کے بیان میں سب سے پہلے حرکت پیش اور زبر اور زیر کو کہتے ہیں. متحرک وہ حرف جس پر حرکت ہو. ضمہ پیش کو کہتے ہیں. اس کی علامت یہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فتح زبر کو کہتے ہیں. اس کی علامت یہ ہے لائن کے اوپر. کسرہ زیر کو کہتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے اور لائن کی نیچے ہوتی ہے. مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو. مفتوح وہ حرف جس پر زبر ہو. مکسور وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو. واو معروف وہ واو جس سے پہلے ضمہ ہو اور خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے. جیسے نور، اس میں واو پر کر کے پڑھی جا رہی ہے نور. اور واو مجہول وہ واو جس سے پہلے ضمہ ہو اور ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے. جیسے واو کور کا، اس کو کور نہیں پڑھنا. کور، مور، شور، دوڑ، ان سارے الفاظ کے اندر واو مجہول ہے، پر کر کے نہیں پڑھی جاتی. یا معروف وہ یا جس سے پہلے کسرہ ہو اور خوب ظاہر کر کے پڑھی جائے. جیسے یا نبی کی، نبی کے اندر جو یا ہے پوری ادا ہو رہی ہے، مجہول نہیں ہے. یا مجہول وہ یا جس سے پہلے کسرہ ہو اور خوب ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے. جیسے یا بڑے کی، کھڑے، بڑے، ٹھیک ہے جی، کہے وغیرہ. آتے، جاتے، ان سب کے آخر میں جو یا ہے اس کو بڑی یا بھی کہتے ہیں اور یہ یا مجہول ہے، یعنی پر کر کے نہیں پڑھی جاتی. تو یہ بنیادی اصطلاحات تھیں، ایک تو یہ یاد کر لیجئے. اس کے بعد کلمے کے اقسام شروع ہو رہے ہیں. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں لکھا ہوا ہے کلمہ معنی دار لفظ کو کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر وہ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو اس کا کوئی معنی مطلب بنے گا یا اس کا کوئی معنی مطلب نہیں بنے گا. اگر تو لفظ کا معنی مطلب بنتا ہو تو اس لفظ کو کہتے ہیں موضوع. میم و مو، ضاد واو اور عین، موضوع، وضع کیا ہوا. اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں بنتا تو اس لفظ کو کہتے ہیں مہمل، بیکار. جیسے ہم کہتے ہیں روٹی چھوٹی، تو اس میں روٹی کا مطلب ہے، چھوٹی کا کوئی مطلب نہیں، تو روٹی موضوع ہے اور چھوٹی مہمل ہے. اسی طرح پانی وانی، پانی کا مطلب ہے تو یہ موضوع اور وانی کا کوئی مطلب نہیں تو یہ مہمل. پھر اب جو لفظ معنی دار ہے، جس کا کوئی مطلب ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں. معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں جیسے یہاں بتایا. پھر آگے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اب ہر ایک کی تعریف یہاں پہ کر دی گئی ہے. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں زمانہ نہ پایا جائے اور اس کے معنی سمجھ میں آ سکیں، جیسے زید. اور فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں زمانہ پایا جائے اور اس کے معنی سمجھ میں آ سکیں، جیسے آیا وہ ایک شخص گزرے ہوئے زمانے میں. اب یہ لفظ سن کر آیا، آپ کو زمانہ بھی سمجھ میں آیا کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے اور معنی بھی سمجھ میں آ گیا کہ آنے کا کام ہوا ہے. حرف وہ کلمہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں ملائیں گے اس کا معنی آپ کو سمجھ نہیں آ سکے گا. جیسے لفظ میں،
اس کو میں نہیں پڑھنا، میں، تک، اوپر، نیچے، ادھر، ادھر، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ فی ذاتی ان کا لفظی معنی تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی حرف نہیں ملائیں گے، کوئی کلمہ نہیں ملائیں گے، پھر جا کر بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایسا کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے اسے حرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زمانہ۔ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی زمانہ گزرا ہوا، حال زمانہ موجودہ، مستقبل زمانہ آنے والا۔ پھر کچھ اور اصطلاحات ہیں: واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ چاہے وہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، غائب جو سامنے موجود نہ ہو، حاضر جو سامنے موجود ہو، متکلم بولنے والے کو متکلم کہتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک ہوں یا زیادہ ہوں، سب کو متکلم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے صیغہ۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، جو بات بھی منہ سے نکل رہی ہے وہ لفظ ہے تو اس کو صیغہ بھی کہتے ہیں۔ تو گویا آپ کو صیغہ کہہ دیں تو آپ لفظ سمجھ جانا، لفظ کہیں تو صیغہ سمجھ لینا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا پہلا سبق ہو گیا۔ اس سبق کے اندر کسی بھی بھائی کو کوئی بات اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔